حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من رانت به البصر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم اپنے تمام ارکان پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے آبا کا ذکر کرتے تھے، یا اس سے بہت زیادہ یاد کرو. پس بعض آدمی کہتا ہے کہ ہمارے پروردگار ہم کو دنیا ہی میں دے دیں اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. حج کے احکامات کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں تکمیل حج کی صورت یا تکمیل حج کا موقع پہنچتا ہے. اور قدیم رواج تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ میدان عرفات تک جاتے تھے کہ عرفات سے ہو کر واپس آتے تھے بلمحو، اور بیت اللہ شریف کے قریب جب ان کے مطابق ان کی عبادت پوری ہو گئی تو پھر بیت اللہ شریف کے قریب اور ان جگہوں پر نشستیں ہوتی جہاں پھر وہ اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں، اپنے خاندان کی تعریفیں بیان کرتے. عرب میں ویسے بھی ادبی ذوق جو ہے وہ اس درجے کا تھا کہ کوئی ایک چرواہ بھی اگر کوئی ایک مصرع کہہ دے تو بہت بڑا شاعر اس شعر کو مکمل نہیں کر پاتا. وسیع زبان ہے اور زبان پر اہل زبان کو کلی عبور بھی ہے. قدیم زبان ہے، ابتدان زبان ہے، اور خطہ عرب کے باسی کو اس پر عبور بھی اس درجے کا ہے کہ اس کی بڑی باریک حصے اور نزاکتیں وہ سمجھتے ہیں. تو وہ سارا زور جو ہے الفاظ و بیان کا وہ صرف ہوتا تھا اپنے آبا و اجداد. آج بھی جہاں جہالت غالب آ رہی ہو وہاں انا اور انا پرستی جنم لے رہی ہوتی ہے. اسی لیے تو ہر جھگڑے کی بنیاد لفظ میں ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پسند یا میں نہیں چاہتا. تو اس زمانے جاہلیت میں تکمیل عبادت ان کے مطابق جو ہوئی، اس کے بعد پھر وہ تعریف کرتے تھے اپنے خاندان کی، اپنے آبا و اجداد کی. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. کیسے؟ جیسے اپنے آبا و اجداد کا، یعنی بڑھائی اللہ کریم کو سزاوار ہے. وہ واحد مالک اور خالق ہے، اس جیسا کوئی نہیں. اس نے سب کو پیدا فرمایا، ہر ایک اس کا محتاج. اب جب کوئی اپنے نسب کی تعریف کرتا ہے تو خود نسب کے تحت آتا ہے. یعنی کسی نے ذکر کیا باپ دادا کا تو انہی کی اولاد میں خود بھی داخل ہوا. اسی طرح جب یہ بات حق پر پہنچتی ہے اور واقعتاً جہاں تعریف ہے وہاں تعریف کرنا نصیب ہو تو اس میں نہ صرف شان ربوبیت اور وحدہ لا شریک کی ذات کا اظہار ہے، بلکہ اپنی بندگی کا جو ہے وہ بھی مقام نصیب ہوتا ہے کہ جب ساری تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں تو پھر یہ کیفیت بندگی کے معنوں تک پہنچاتی ہے، اور اپنی ذات کا احساس جو ہے پھر وہ غالب آتا ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. ہر شے کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. جب بندہ اپنی بات بھی کرتا ہے تو وہ بھی اپنے اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے، اللہ کا بندہ، عبداللہ. تمام عبادات جہاں اپنے اندر ایک تعمیل حکم رکھتی ہیں، اجر و ثواب اور وہ اثرات جو ظاہری اور باطنی مرتب ہوتے ہیں، بالخصوص اس سے بھی اللہ کریم اس کے ساتھ عطا فرما. احکام حج
اور حج سے متعلق آیات کو آپ دیکھیں تو اس میں ایک کیفیت تقوی کی بیان فرمائی گئی ہے، اور کیفیت جو تقوی کی ہے یہ ایک ایسا حضور حق کا پہلو ہے کہ جہاں تجلیات ذاتی کا معبد ہے وہاں کی حاضری اس درجے کو پہنچا دیتی ہے کہ بندہ جہاں کہیں جائے یہ ایمان کا حصہ اسے غالب نصیب ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ۔ اللہ کی معیت ہر شے کو حاصل ہے، کوئی شے ذات باری تعالیٰ سے بعید نہیں، لیکن جسے اس نے اپنی بندگی کو پسند فرمایا کیا وہ بھی اس مقام تک پہنچا کہ اسے یہ احساس رہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں؟ اسے یہ حضور حق کی کیفیت اس درجے پر پہنچا دیتی ہے کہ ہر شے پر غالب اللہ کریم کا حکم آتا ہے، اللہ کریم کی پسند آتی ہے۔ اور یہ الگ بات ہے، دین اسلام کے جتنے احکامات ہیں آپ انہیں ایک ایک حکم اور ایک ایک عبادت کو دیکھ لیں اور اس کی تحقیق کر لیں، کتنے ہی پہلوؤں سے مخلوق استفادہ حاصل کر رہی ہے، اس سارے کا حاصل خالق کو نہیں ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے، محتاج مخلوق ہے۔ تو مخلوق کی ضرورت پوری ہوتی ہے، بھلی بات آپ عبادت کی کریں، بھلے بات آپ معاملات کی کریں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر غالب ہو، اور یہ جو اللہ کا ذکر ہے ہما وقت نصیب ہو تو وہ اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ ہر لمحے ایک حضوری کی کیفیت رہتی ہے۔ آپ اپنی زندگی اور معاملات میں جائزہ لیں، بعض دفعہ عبادات میں احساس نہیں ہوتا اور ہم فرض نماز کے سجدہ صاف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ رکعت کا شمار جو ہے وہ اب یاد نہیں ہے، 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں۔ ایک تو غلطی ہے نا کہ غلطی سر زد ہوئی اور وہ سمجھ آ گئی، ایک ایسا ابہام ہے کہ پتہ نہیں 2 پڑھ دی ہیں، پتہ نہیں 3 پڑھ دی ہیں، اس درجے کی بھی ہمارے اندر غفلت آتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ عبادت کرتے ہوئے ایک ایسی کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ یہ احساس غالب آتا ہے کہ اپنے اللہ کے روبرو، اللہ کریم ہر ایک کو عطا فرمائے۔ لیکن یہ زندگی کے بحر میں بحثیت مسلمان دیکھیں تو کتنی موقع ایسے ملیں گے، اور یہ مواقع اس لیے نہیں ہوتے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال ہے۔ زندگی کا زیر و بم اللہ کریم نے اس لیے بھی پیدا فرمایا ہے کہ اس سے انسان ہوش میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ٹھوکر لگے تو ہوش آتا ہے، تو اسی طرح اس کیفیت سے بھی جب گزرتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے، اور یہ چاشنی ہر صاحب ایمان کے لیے ہے۔ اس کے مدارج پر بات ہو سکتی ہے، محنت و مجاہدے پر بات ہو سکتی ہے، رب کائنات نے کیا کچھ عطا فرمایا اس کی اپنی عطا ہے۔ تو لیکن جب اپنا جائزہ لیا جائے تو سمجھ آتی ہے بعض دفعہ عبادت کا ایسا انداز نصیب ہوتا ہے کہ شوق عبادت کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ وہ لذت جو عبادت کی ہے وہ تو ہے، مزید عبادت کا جو شوق ہے وہ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب ہم اپنے معمولات میں جاتے ہیں اور وہ کیفیت ساتھ نہیں ہوتی، جب وہ کیفیت ساتھ کی نہیں ہوتی تو پھر کمزوریاں صادر ہوتی ہیں۔ وہ غفور الرحیم ہے، احساس ندامت عطا فرما دے اور توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن اس حد تک کمزوری آتی ہے کہ ہم عبادت کی طرف رخ شرمندگی سے نہیں کر رہے ہوتے کہ کس منہ سے اللہ کے حضور میں جا کر اب سجدہ رہے۔ حالانکہ یہ پھر ایک دھوکہ ہے شیطان کا، یہ ایک ورغلانہ ہے نفس کا۔ جو جیسا بھی ہو، جتنا بھی میلا ہو، اس نے چشمے پر جا کر صاف ہونا ہے، اس کی ضرورت ہے چشمے تک پہنچنا۔ تو جو کمی بیشی واقع ہو گئی اس کا تدارک بھی پھر اللہ جل شانہ کی حضوری میں ہی ہے، اس کے در پر معافی میں ہی ہے، اس کے در پر اس معافی کے ساتھ شرمندگی اور ندامت ہی میں ہے۔ تو یہ جو اللہ کریم کی یاد ہے اسے اختیار کیا جائے، یہ اختیاری حصہ ہے، اسے اختیار کیا جائے تو بالعموم جو مخلوق اللہ کریم کی یاد کر رہی ہے، اس کا ذکر کر رہی ہے، آپ سوچیں کہ اس بحر میں جب کوئی شامل ہو تو کس درجے کا اللہ کی یاد جو ہے وہ نصیب ہونا شروع ہو جائے۔
قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ہر مخلوق اپنے انداز میں اللہ کریم کا ذکر کرتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے، اسے یاد کرتی ہے. ہر ایک کی اپنی زبان ہے، تم نہیں جانتے، اپنا انداز. سالک جب اللہ اللہ کرتا ہے جس درجے پر وہ پہنچتا ہے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں پھر اس کے گردا گرد جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اس کے ذکر میں شامل ہوتی چلی جاتی ہے. جب تک وہ ذکر کرتا رہے تب تک وہ عدد اس کے چاروں طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کی مخلوق اس میں شامل ہوتی چلی جاتی ہے. اب اللہ کی مخلوق میں تو ایک مٹی کا ذرہ بھی شامل ہے. اس ذرے کے اندر کتنی مخلوق ہے اللہ کریم بہتر جانتے ہیں. اس کی ساری مخلوق اس کے ذکر میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح جب مراقبات کی بات آتی ہے تو آپ مراقبات کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح کا ورد ہوتا ہے، لیکن سمجھ آئے تو گرد و پیش جتنا وقت وہ تسبیح کا ورد جاری رہتا ہے، گرد و پیش ساری مخلوق اس تسبیح کے ورد میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے. کتنا وقت آپ رہے اس کیفیت میں، اتنا وقت وہ اثر پیدا ہوتا چلا جاتا. اب جہاں اللہ کا ذکر نصیب ہو رہا ہے پھر وہاں کیفیت کیسی ہوگی؟ جو گرد و پیش پر اتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد میں اس کیفیت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جو ذاکر اپنے ذکر کی کیفیت میں اللہ یاد کر رہا ہے. تو جسے خود ذکر نصیب ہے اس کی کیفیت پھر کیا ہوتی ہے؟ اسے حضور حق کی کیفیت نصیب ہوتی ہے. وہ ہمہ وقت ہر لمحہ اسے اللہ جل شانہ کی حضوری نصیب ہونا شروع ہو جاتا. یہ کیفیات کا زیر و بم انسانی زندگی کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی، صحابی نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حضور ہوتے ہیں ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، یہاں سے دور چلے جائیں تو حالت بدل جاتی. آپ نے فرمایا اگر وہی صورت قائم رہے تو تم فرشتوں سے مسافہ کرو. یعنی اتنا اس درجے کی وہ کیفیت حاوی ہو جائے کہ یہ جو پردہ ہے عالم آب و گل کا یہ بھی چاک ہو جائے، تم فرشتوں سے مسافہ کرنے لگو. لیکن یہ جو مگن رہنا ہے، یہ جو کاوش ہے، یہ جو ایک مجاہدہ ہے، یہ جو ایک محنت ہے، یہی تو امتحان ہے. اس کی ذات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے. اس بشر کو جو اس نے اس شرف سے بخشا کہ اسے نعمت عطا فرمائی، یہ شرف عطا فرمایا کہ انبیاء رسول اس میں مبعوث فرمائے، اس میں امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کلام ذاتی سے نوازا. معزز سامعین کرام، یہ وہ عطائیں ہیں ساری سمجھ کے باوجود ہم نہیں سمجھ پا رہے. سارے احساس، سارے ماننے کے باوجود یہ درجہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی عطا ہے. تو سمجھ تو ہر بات کی آ جائے گی، لیکن سمجھنے کی ضرورت آج ہے جہاں ہم بس رہے ہیں. تو جب یہ کیفیت جسے بندہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی یاد سے منسلک ہوتا ہے، ہم وقت اختیار کرنے کی اپنی صحیح کرتا ہے، ذکر کثیر کی کوشش کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کی یاد میں محو ہوتا ہے، تو پھر وہ کیفیت غالب آنا شروع ہو جاتی ہے حضوری کی. لیکن یاد رکھیے مغلوب ہونا مقصود نہیں ہے، تعمیل حکم مقصود ہے، مغلوب ہونا مقصود نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مفقود الحال ہو جائے، جسے اپنا ہوش نہ رہے، کہتے ہیں یہ بہت پہنچا ہوا ہے. میاں کہاں پہنچا ہوا ہے؟ نہ سطح ڈھانپنے کا ہوش، نہ کھانے پینے کا ہوش، نہ پہننے اوڑھنے کا ہوش. وہ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ تو اسے تو خود ضرورت ہے کوئی اس کی مدد کرے. تم اس کے سامنے کیوں گھٹنے ٹیک رہے ہو کہ تمہاری مدد یہ کرے گا؟ اور مشرک کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں جس میں فرمایا کہ ان سے پوچھیں کائنات کو کس نے پیدا فرمایا، یہ کہیں گے اللہ نے. تو پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ ہمیں اس کے قریب کرتے. تو پھر اور شرک کیا ہوگا جب ہم کسی ایک فرد کو لے کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں؟
پھر خاص جب دیکھتے ہیں کہ کہیں تربیت ایک استاد کے حوالے سے تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک بندے کا حال یہ ہے کہ اسے اپنا ہوش نہیں، تمہیں کیا دے گا۔ پھر اس کی ایک دوسرا حصہ اس کا بھی ہے کہ جب کیفیات غالب آ جائیں اور برداشت کم ہو تو بھی یہ صورت پیش آ جاتی ہے، لیکن جو صورت ہوش کی نہ ہو وہ تو بندہ خود مکلف نہیں رہتا، وہ مکلف بندے کی تربیت اور رہنمائی کیسے کر پائے؟ تو مضبوط حصہ ہوتا ہے برداشت کا، مغلوب حصہ اگر اعلیٰ ہوتا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم کی اتنی عطا ہے کہ ہمہ وقت پھر وہ اس کیفیت میں وہ ہستیاں ہوتی ہیں۔ ہاں یہ سمجھنا کہ کوئی مغلوب ہو گیا ہے، غش پڑ گیا ہے، ہوش میں نہیں ہے تو یہ پہنچ گیا ہے، میاں وہ جانے اللہ جانے کہاں پہنچا ہے، لیکن تم اس کے ساتھ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو اللہ جل شانہ کی نسبت دیکھ رہے ہو، اس کا قرب اور اس کی رضا نصیب۔ تو مختلف حالات ہوتے ہیں، جیسے زندگی کی مختلف صورتیں، حیثیت کا فرق ہے، استعداد کا فرق ہے، رنگ و صورت کا فرق ہے، ذہنی وجودی استعداد الگ الگ ہے۔ معاشرے میں ایک ہی جیسے انسان ہیں، سارے محتاج ہیں، کتنے فرق ہیں حیثیتوں میں، لیکن ہر صورت میں جو بات یا جو موضوع ہے کہ وہ کیا تکلیف میں صابر تھا اور کامیابی پر کیا شاکر تھا، اور بندے مومن کے دونوں پہلو کامیابی ہیں، کیونکہ ہر دو صورت میں وہ اللہ جل شانہ کی طرف دیکھتا ہے، لیکن وہ بنیاد جو یہ قوت بخشے، ایمان کا وہ درجہ جو ہمہ تن اپنے اللہ کی طرف وہ دھیان اور وہ اس کیفیت مرکوز رکھے۔ تو جب فرما رہا ہے اللہ کریم کے تکرار کرو اس کی ذات، اس کے نام مبارک نام، کثرت سے اسے یاد کرو۔ تو فرمایا جو اپنی تعریفوں میں لگے ہو، نہ اپنے رہے نہ تم رہے، اسے یاد کرو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ او اشد ذکر، وہ جو بے شمار یعنی شدید زائد ذکر کرتے تھے، ہر چیز سے زائد جو یاد ہے اللہ کی اختیار کرو۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فرمایا ایسے ذکر کرو جیسے اپنے آبا کا ذکر کرتے تھے، یا اس سے بھی بہت زیادہ۔ اب اس سے اگلا حصہ جو طلب ہے وہ کیا ہے؟ بعض آدمی کہتا ہے اے ہمارے پروردگار، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا، ہم کو دنیا میں ہی دے، فی الدنیا، ربنا اے ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا، تو دنیا ہی میں دے۔ تو یہ آج تو ہمیں بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہم دین سیکھنے آتے ہیں، دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، تکمیل عبادت کو جا رہے ہوتے ہیں، وظائف دنیا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ میں دوستوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ میری ذمہ داری تو اللہ سکھانے کی ہے، آنے والے سیکھیں، لطائف سیکھیں، مراقبات سیکھیں، اس سے متعلق جو کیفیت ہے اس پر بات کریں، کوئی کمی بیشی واقعہ ہو رہی ہے وہ سمجھیں، وہ پوچھیں۔ تو وہ جو ذکر کا کرنا اور انہیں توجہ دینا اور اس پورے نظم کو اس نظم کے تحت رہنا جو دیا گیا، جو امانت ہے، وہ صاف اور کھلی رہے، یہ میری ذمہ داری۔ لیکن یقین مانے میں گن نہیں سکتا کہ سارا دن جتنے تعویذ لکھنے ہوتے ہیں، اب جتنے تعویذ لکھنے ہوتے ہیں ان سارے کا مقصد کسی نہ کسی پہلو سے دنیا کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ صحت کے حوالے سے بات ہوگی، کسی اثر کے حوالے سے بات ہوگی، کسی دنیاوی جو حصول کاروباری حیات ہے ان کے حوالے سے بات ہوگی۔ اب دعا تو ہو سکتی ہے، تعویذ حکم تو نہیں ہے، ہونا تو ہے جو اللہ کریم کو منظور ہے۔ اب جو موقع میسر آیا کہ جہاں سے دین سیکھا جا سکے،
جتنی تکلیف اٹھائی، جتنا خرچ کیا، اسے صرف کہاں کیا؟ اب کوئی زبردستی تو نہیں، جو آ رہا ہے جیسا آ رہا ہے، جو چاہ رہا ہے، اپنی استعداد کے مطابق کوشش کی جاتی ہے کہ پرخلوص انداز سے اس کے ساتھ پیش آیا جائے۔ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ کے لنگر کھانے میں جو آتا ہے پیسہ دیتا ہے تو کوئی کیسا لاتا ہوگا، کوئی کیسا لاتا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا لنگر سے یہی کھاتے ہیں، میں اپنا کھانا الگ کھاتا ہوں، جیسا لاتے ہیں جو لاتے ہیں اپنا کھا لیتے ہیں۔ تو اس مثال کو اگر ہم اپنے سفر اور اپنے مقصد کے پہلو سے دیکھیں تو جو آ رہا ہے، جس نیت سے آ رہا ہے، جیسا چاہ رہا ہے، عطا تو اللہ نے فرمانا، وہ سبب کر رہا ہے، اس کے جواب میں پورے احترام کے ساتھ اور پورے صدق کے ساتھ کوشش ہوتی ہے جتنی اس کے ساتھ معاونت ہو سکے کی جائے۔ لیکن جو دیکھنے میں آتا ہے کہ کثیر تعداد، اس میں ساری دنیا کا دخل ہوتا ہے۔ ہم حج پر جا رہے ہیں، وہ عبادت جو زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر فرض ہے، پوری زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر فرض ہے، اس عبادت کو جا رہے ہیں جسے رب کائنات نے کتنی ہی پہلوؤں سے بیان فرمایا ہے، جس کا استفادہ دنیا اور آخرت کی تعمیر ہے۔ حج کی آیات کے ساتھ یہ دعا رب کائنات نے عطا فرمائی، یہ جو اگلی آیہ کریمہ ہے، جس میں دنیا بھی مانگی گئی ہے، جس میں آخرت بھی مانگی گئی ہے، اور جو عطا فرما رہا ہے کہ مانگو دنیا مانگو آخرت، وہ عطا نہیں فرمائے۔ جس نے یہ مانگنا عطا فرمایا وہ اس شے کی حقیقت نہیں عطا فرمائے۔ ہم حج کو جاتے ہیں اور سارے پیغامات دینے والے بھی جو پیغام دے رہے ہوتے ہیں، آپ خیال فرمائیں اس میں کثیر حصہ دنیا کا ہوتا۔ حج پر عبادت کے دوران وظائف اور دعائیں غور فرمائیں کیا اور کیسی ہوتی ہیں۔ اس نے تو فرمایا کہ اپنے اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، اور فرمایا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا ہی مانگتے ہیں، فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک دوسری جگہ قرآن کریم اسی طرح کہ جو دنیا چاہتا ہے وہ اسے عطا فرما دیتا، دنیا میں سے بھی تھوڑا اسے عطا فرما دیتا۔ تو اتنی ساری صحیح، اتنی مشقت، اتنا خرچ، اتنا وقت، ساری محنت لے جا کر پھر کیا مانگا؟ پھر دنیا مانگ کر لے آئے۔ تو دنیا تو اس نے منع نہیں فرمائی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نیکی سمجھتے ہیں دنیا کو برا کہنا۔ دنیا میرے اللہ کی بنائی ہوئی ہے، کس نے پیدا کی ہے دنیا؟ اس کا حسن کس نے پیدا فرمایا ہے؟ رب العالمین نے۔ اسی نے اس کا استفادہ اور اس کا انداز بھی عطا فرمایا ہے۔ اس حکم کے تحت اس دنیا سے استفادہ کرو، اجر اور ثواب بھی نصیب ہوتا ہے۔ لیکن یہ امتحان ایسا ہے جیسا کشتی پانی میں اور بات ہوتی ہے اور پانی کشتی میں ہو پھر بات اور ہوتی ہے کہ دنیا دل میں نہ آ جائے۔ بس نہ دنیا میں ہی ہے، دنیا جب دل میں آ جاتی ہے پھر کشتی ڈوب جاتی ہے، اور جب کشتی پانی میں رہتی ہے تو وہ سفر طے کرتی ہے، وہ مسافت طے کرتی ہے، وہ اس پانی پر تیرنے کا سبب ہوتی ہے۔ تو دنیا مانے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بالعموم یہ بات آ گئی ہے کہ دنیا کا رد کرنا شاید نیکی یا ورع تقوی ہے۔ یہ سجدے کہاں کرو یہ دنیا نہ ہو، یہ جو جگہ جگہ سجدہ کرتے ہو، اور حدیث شریف میں آتا کہ یہ سجدہ گاہ روز محشر شہادت دے گی، تو یہ شہادت سجدے کی کہاں سے لے کر آؤ؟ نسل انسانی کی بقا رب کائنات نے اس دنیا میں رکھ دی ہے، بقا انسانی کہاں سے لاؤ؟ تو یہ بات یا یہ انداز درست نہیں ہے کہ دنیا جو ہے اس سے نفرت کی۔ دنیا دھوکہ ہے
لیکن جب بات مقابل احکامات الہی کی آتی ہے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا حکم مانو، اللہ کی برگزیدہ ہستیاں کہاں رہیں؟ کیا قدمین مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدمین مبارک ہیں ان کا شرف کیا اس دھرتی کو نصیب نہیں ہوا؟ اس فضا میں آپ نے مبارک سانس نہیں لی، ان فضاؤں کو آپ کی نظر مبارک نے معطر نہیں کیا؟ کیسے کہتے ہو اس دنیا کو کہ یہ بری ہے؟ نہیں، وہ جو ذمہ دار ہے اس کی نیت اور اس کے اعمال پر انحصار ہے کہ وہ یہاں باغ اور باغیچہ اور گل کھلاتا ہے، ہر طرف خوشبو پھیلتی ہے، جب وہ تعفن کا سبب کرتا ہے۔ تو یہ بات کہ دنیا جو ہے اس پر بات نہ کرنا یا دنیا کا کہنا شاید یہ کوئی بے دینی نہیں، دنیا کو اللہ کے حکم کے مطابق اختیار کرنا عین دین کے مطابق۔ لیکن جو دنیا مانگتے ہیں رب کائنات فرماتا لے لو دنیا، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، فرمایا اس کا آخرت میں پھر حصہ نہیں ہے۔ اتنا سفر کیا، اللہ کا نام لیا، حقیقتاً لینا نصیب ہوتا تو پھر یہ کیفیت نہ ہوتی، لیکن اس سارے سفر کے بعد پھر کیا سودا کیا، پھر کیا چاہا، پھر کیا مطلوب ہے؟ تو وہ فرماتا ہے پھر آخرت میں ایسا کوئی نہیں۔ اللہ کریم تو انہیں بھی دے رہا ہے جو خدائی کے دعوے دار ہیں، مقابل کھڑے۔ فرعون نے جب یہ کہا کہ میرے محل اور محل کی نہریں جنت نما نہیں ہیں تو کیا ہے، تو اس کا یہ کہنا، اس کے وجود کی طاقت، اس کے زبان کے الفاظ ادا کرنا، وہاں باریکیوں سے لے کر ان محلوں تک اللہ کریم نہ چاہتا تو کیا تھا اس کے پاس؟ اسی مالک نے ہر شے دی، وہ تکبر میں گیا، پھر اسی مالک نے اسی خطے میں پانی میں غرق کر دیا، تو کون سی طاقت تھی جو روک سکے؟ اس تکبر کا نتیجہ اسی خطے میں اس نے پایا۔ تو اسی کی دی ہوئی شے تھی نا جو اس نے کہا میرے محل کے نیچے بھی نہریں بہتی ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جنت اور اس کی نہروں کی بات کر رہے ہیں تو میرے محل کے نیچے نہریں نہیں بہ رہی؟ تو غفور الرحیم ہے۔ دنیا میں یہ امتحان گاہ ہے، اس نے ہر ایک کو جو فرصت دی ہے اس نے وہ اختیار اسے دیا ہے۔ صفت رحمانیت سے ہر کوئی مستفید ہے، ہر مخلوق مستفید، لیکن جب صفت رحیمیت کی بات آئے گی تو پھر یہ صرف حصہ ایمان کا ہے۔ تو پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر فرمایا فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور کوئی ان میں سے کہتا ہے اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دیں اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائے، دنیا میں بھی بھلائی دیں اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرمائیں، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیں۔ اب اللہ کریم یہ دعا عطا فرما رہے ہیں، کیا سمجھتے اس کی ذات جو یہ مانگنا عطا فرما رہا ہے اور کوئی مانگ رہا ہو اور اسے عطا نہ ہو رہا ہو؟ یہ مانگنا رب کائنات خود عطا فرما رہے ہیں کہ جو دنیا مانگتے ہو آخرت کا حصہ چھوڑ جاتے ہو، نہیں پورا مانگو۔ تو یہ جو مانگنا عطا فرما رہا ہے کہ ایسے مانگو، وہ عطا نہیں فرمائے گا، لیکن کیا ہم اس کے حضور مانگتے ہیں؟ کیا واقعتاً یہ اقرار ہے کہ اس نے عطا فرمانا ہے اور ہم محتاج ہیں؟ کیا واقعتاً یہ ماننا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، میرے رکوع سجود کی اسے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی نیکی اٹھائے پھر رہا ہوں؟ اور اس آیا کریمہ میں جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ دنیا بھی فرمایا
ربنا آتنا فی الدنیا، تو دنیا ہی کی بھلائی مانگ رہے ہو نا، تو پھر دنیا فی ذات کیسے کہہ سکتے ہو کہ جی یہ برائی ہے؟ تو دنیا اور آخرت کی بھلائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چلتے کسی صحابی کو دیکھا، انتہائی نحیف، جیسے کمزور سے کمزور ہو رہے. آپ نے فرمایا کہ آپ نے کوئی دعا مانگی ہے، کچھ چاہا ہے اپنے اللہ سے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اللہ سے دعا کیا کہ یا اللہ میں آخرت کی سزا سے ڈرتا ہوں، میری جو کمزوریوں کی سزا آخرت میں مجھے دنیا میں ہی دے دیں، مجھے آخرت میں نہ سزا. آپ نے فرمایا تو نے یہ آیت نہیں دیکھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ؟ تو دنیا اور آخرت کی معافی اور بھلائی کیوں نہیں طلب کرتا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جب دعاؤں کے حوالے سے روایت دیکھیں تو کثیر حصہ آپ کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے، یہ آیا کریمہ شامل، ابتدا و انتہا پر بھی شامل ہے، ابتدا اور انتہا کے ساتھ درمیانی حصوں میں دعاؤں میں بھی شامل ہے. یہاں تک روایت ملتی ہیں کہ اگر آپ نے 2 حصوں میں دعا مانگی، ایک حصہ میں دعا یہ آیا کریمہ ہے. آپ کے معمول میں تھا یہ دعا کا مانگنا، اس آیت کا پڑھنا. تو فرمایا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، کیسا خوش بخت ہے جسے اس کے حضور یہ کہنا نصیب ہو. تو یہ خوش بختی اس کی طرف سے ہے، ذات سے نہ جوڑو، ورنہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جو یہاں خرابیاں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، قیامت کے دن جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اچھا قیامت ہے نہیں، اگر کوئی آخرت ہوئی تو میں وہاں بھی پھر بھلائی پاؤں گا. تو سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنی انانیت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آخرت تو نہیں ہے، لیکن اگر ہوئی تو جو کچھ پھر میرا حصہ ہے وہاں وہ بھی اس لوگوں سے الگ ہوگا، میں ہی معتبر ہوں. تو جب بات آتی ہے مانگنے کی کہ تو یہ وہ شرف جو حق مانگ رہا ہے، یہ شرف اس کی عطا ہے، اور اللہ کریم کی عطا کے صدقے کہ یہ وہ کسی کو توفیق بخش رہا ہے. فرمایا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، یہ مانگنا باعث برکت ہے، یہ منگتا ہو جانا باعث برکت ہے، یہ بھی عطا ہے اس کی. وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اب دنیا میں کیا مانگو، مجھ جیسا کوئی نہ ہو، میری حیثیت سب سے بڑھ کر ہو، دولت زائد ہو، اولاد کی طاقت ہو، لوگ مطیع ہوں، یا مجھ جیسا نیکوکار کوئی نہ ہو. یہ پتھر ہیں پانی میں اپنے وجود کے ساتھ باندھنا. دنیا میں مانگنا ہے تو وہ مانگو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک زندگی بسر فرمائی ہے کہ آپ کا کامل اتباع نصیب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع میں کوئی تشنگی کسی پہلو کی زندگی میں موجود نہیں ہے. آج ہم گفتگو کرتے ہوئے ایسا انداز ریاست مدینہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جس میں طنز بھی آتا ہے، مزاح بھی آتا ہے، لیکن وہ جو دین کے خلاف کام کرتے ہیں وہ ایک ایک عمل ڈھونڈتے ہیں کہ کون کون سا پہلو تھا جو اختیار کیا جس میں یہ امت غالب آئی پوری دنیا پر. اللہ کا حکم جو نافذ ہوا، اس کے پیچھے جو دنیا کے محرکات ہیں وہ کیا ہیں؟ تو اگر زندگی کی راہ دیکھنی ہے تو ہمیں تو راہ کی تلاش ضرورت نہیں، میاں راہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس مسافر کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ راہ پر قدم اٹھائے. راہ موجود ہے، کہتے ہیں اللہ کی تلاش، اللہ کریم تو ہر جگہ ہر لحظے موجود. اپنے اندھے پن کی ضرورت ہے کہ علاج کیا جائے. تو جب اس سے مانگو تو دنیا میں وہ شرف مانگو کہ وہ زندگی نصیب ہو جو میرے اللہ نے پسند فرمائی.
جس میں بقا ہی بقا ہے۔ مت دیکھو لوگوں کو، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں میں نکل جاؤ۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، کمزور ہیں، اللہ میں معاف کرو، اپنے مسلمان معاشرے میں نکل جاؤ، لوگوں سے باتیں سنو، ان باتوں کے نتائج اخذ کرو تو سمجھ آتی ہے یہ تو پروردگار عالم پر گلے کر رہی ہے مخلوق۔ مانتے ہوئے جن کے الفاظ و بیان رب العالمین پر گلہ کر رہی ہے، اسے تم کیسے راضی کر لو گے؟ اپنا عمل صالح رکھو، اپنی نیت خالص اللہ کی طرف سے، اور یہ مانگنا دنیا اور آخرت کی کامیابی حج کے احکامات کے ساتھ کیفیت تقوی کی اور کثرت یاد فرمایا گیا ہے۔ جب آپ انہی احکامات کو اس ترتیب سے دیکھو گے تو کیفیت تقوی کیا ہے؟ حضوری کا ایک نام ہے، حضور حق کی ایک کیفیت ہے، اور اس عبادت میں کثرت کس کی بیان فرمائی گئی ہے؟ اللہ کی یاد کی بیان فرمائی گئی ہے۔ ان احکامات کے ساتھ فرمایا گیا دنیا ہی پر نہ رکو، دنیا اور آخرت مانگو، جو صرف دنیا میں رہا اس نے اپنا نقصان کیا۔ اور فرمایا دنیا اور آخرت مانگو، فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا میں بھی حسن پیش آئے، آخرت میں بھی حسن معاملہ پیش آئے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیں۔ صرف آگ کے عذاب کی بات نہیں آتی، آگ کا عذاب کیسے واقع ہوگا؟ خطا، کمزوری کے ساتھ، بے ایمانی کے ساتھ۔ بے ایمانی ایسی بدبختی ہے جو ہمیشہ کی آگ، اس میں کوئی بچت نہیں۔ اللہ کریم نے اپنا فیصلہ بیان فرما دیا، ارشاد فرما دیا، یہ اعلان ہو گیا، بے ایمانی کے ساتھ جو جائے گا وہ ہمیشہ کی آگ میں رہے۔ لیکن گناہوں کی گٹھلیاں جو اٹھا کر جائے گا اسے بھی تکلیف سے گزرنا پڑے۔ حرام جو کھائے گا دعوی ایمانی کے ساتھ وہ گوشت سڑے گا، نیا حصہ عطا ہوگا اس کے ساتھ جا سکے گا، اس سزا سے گزرے گا، اللہ معاف فرمائے۔ تو سمجھ آتی ہے آگ کے عذاب، دنیا اور آخرت کی خیر مانگی، دنیا اور آخرت میں اپنی محتاجی کا اظہار ہوا کہ تیری عطا سے ہے، میری کاوش سے نہیں ہے، میرا زور بازو نہیں چلتا، تیری عطا ہے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اس کے باوجود کتنی کمیاں ہیں جو میں کرتا ہوں اور ہوتی رہتی ہیں، مجھے معاف فرما۔ وہ آگ کے عذاب سے یا رب العالمین مجھے برات عطا فرما۔ ایک نماز سے دوسرے نماز کی حفاظت، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کی حفاظت، آپ دیکھیں تو صحیح، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کی بات دیکھیں، اتنی کی رعایت، اتنی کی عطا ہے، بہت بڑی بدبختی ہے اتنی عطا اور اتنی رعایت کے باوجود پھر کوئی جا کر متکبر ہو جائے، کتنی بدبختی۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جہاں آگ کے عذاب کی بات آ رہی ہے، اسی کے تحت اپنی کمزوری، اپنی خطاؤں، اپنے گناہوں کا اقرار آ رہا ہے۔ آگ کیوں ہے؟ اسی کمزوری، اسی خطا، اسی گناہ کی نسبت جس میں ہم گرتے رہتے ہیں، اٹھتے کم ہیں اور گرتے زیادہ ہیں۔ اللہ جل شانہ تو غفور الرحیم ہے، مالک ہے، وہ جانتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔